خطبہ نمبر 151۔ خطبہ نمبر 151 میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اسے اللہ کی طرف سے مہلت ملی، وہ غفلت شعاروں کے ساتھ تباہیوں میں گرتا ہے، بغیر سیدھی راہ اختیار کیے اور بغیر کسی ہادی اور رہبر کے ساتھ دیے صبح سویرے ہی گنہگاروں کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جزو یہ بھی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، آخر کار جب اللہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ان کے سامنے لائے گا اور غفلت کے پردوں سے انہیں نکال باہر کرے گا تو پھر اس چیز کی طرف بڑھیں گے جسے پیٹھ دکھاتے تھے، اور اس شے سے پیٹھ پھرائیں گے جس کی طرف ان کا رخ ہی رہتا تھا۔ انہوں نے اپنے مطلوبہ سر و سامان کو پا کر اور خواہشوں کو پورا کر کے کچھ بھی تو فائدہ حاصل نہ کیا۔ میں تمہیں اور خود اپنے کو اس مرحلے پر متنبہ کرتا ہوں، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ آنکھوں والا وہ ہے جو سنے تو غور کرے اور نظر اٹھائے تو حقیقتوں کو دیکھ لے اور عبرتوں سے فائدہ اٹھائے، پھر واضح راستہ اختیار کرے، جس کے بعد گڑھوں میں گرنے اور شبہات میں بھٹک جانے سے بچتا رہے اور حق سے بے راہ ہونے اور بات میں رد و بدل کرنے اور سچائی میں خوف کھانے سے گمراہوں کی مدد کر کے زیاں کار نہ بنے۔ اے سننے والو، اپنی سرمستیوں سے ہوش میں آؤ، غفلت سے آنکھیں کھولو، اس دنیا کی دوڑ دھوپ کو کم کرو، اور جو باتیں نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچی ہیں، ان میں اچھی طرح غور و فکر کرو کہ ان سے نہ کوئی چارہ ہے اور نہ کوئی گریز کی راہ۔ جو ان کی خلاف ورزی کرے تم اس سے دوسری طرف رخ پھیر لو اور اسے چھوڑ دو اپنے حال پر، وہ اپنے نفس کی مرضی پر چلتا رہے۔ فخر کے پاس نہ جاؤ اور بڑائی کے سر کو نیچا کرو، اپنی قبر کو یاد رکھو کہ تمہارا راستہ وہی ہے، اور جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو بو گے وہی کاٹو گے، جو آج آگے بھیجو گے وہی کل پالو گے۔ آگے کے لیے کچھ تہیا کر لو اور اس دن کے لیے سر و سامان تیار رکھو۔ اے سننے والو، ڈرو ڈرو، اور اے غفلت کرنے والو، کوشش کرو، تمہیں خبر رکھنے والا جو کچھ بتائے وہ دوسرا نہیں بتا سکتا۔ قرآن حکیم میں اللہ کے ان اٹل اصول میں سے کہ جن پر وہ جزا و سزا دیتا ہے اور راضی اور ناراض ہوتا ہے، یہ چیز ہے کہ کسی بندے کو چاہے وہ جو کچھ جتن کر ڈالے، دنیا سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ذرا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جبکہ وہ ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت سے توبہ کیے بغیر مر جائے، یہ کہ فرائض عبادت میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا ہو، یا کسی کو ہلاک کر کے اپنے غضب کو ٹھنڈا کیا ہو، یا دوسرے کے کیے پر عیب لگایا ہو، یا دین میں بدعتیں ڈال کر لوگوں سے اپنا مقصد پورا کیا ہو، یا لوگوں سے دو رخی چال چلتا ہو، یا دو زبانوں سے لوگوں سے گفتگو کرتا ہو۔ اس بات کو سمجھو، اس لیے کہ ایک نظیر دوسری نظیر کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ بلا شبہ چوپاؤں کا مقصد پیٹ بھرنا اور درندوں کا مقصد دوسروں پر حملہ آور ہونا، اور عورتوں کا مقصد اس پست دنیا کو بنانا سنوارنا اور فتنے اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ مومن وہ ہیں جو تکبر و غرور سے دور ہوں، مومن وہ ہیں جو خائف و ترسان ہوں، مومن وہ ہیں جو ہراساں ہوں۔